ہے کوئی؟ اچھا جوابات دے دیا کرے نا آپ لوگ بھی، خاموش نہ بیٹھا۔ اچھا، گلوب اور نقشے کی مہارتیں، ٹھیک ہے نا، گلوب اینڈ میپ اسکل۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ممالک دنیا کے مختلف حصوں میں واقع ہیں، ان کے محل وقوع یعنی وہ محل جہاں یہ واقع ہے نا، محل وقوع اسی کو کہا جاتا ہے، کے بارے میں معلومات ہمیں گلوب اور نقشوں کی مدد سے ملتی ہے۔ گلوب اور نقشے زمین اور زمین کی مختلف حصوں کو ظاہر کرنے کے لیے اور مختلف معلومات حاصل کرنے کے استعمال کی جائے، مثلا آبادی، نباتات، آب و ہوا وغیرہ۔ نباتات سے میرا مثال پودے وغیرہ، یہ درخت وغیرہ یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب گلوب کسے کہتے ہیں نا، گلوب اور میپ کسے کہتے ہیں اور بر اعظم کسے کہا جاتا ہے، تو یہ ابھی آپ کو وہ بتا رہے ہیں، یہ اہم یہاں پر وہ معلومات ہے۔ گلوب زمین کے ماڈل کو کہتے ہیں۔ ایک ماڈل تیار کیا جاتا ہے نا، چاہے وہ آپ نے دیکھا ہو کہ ماڈل گھر کا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی ہوتا ہے، یہ گیند کی طرح گول ہوتا ہے۔ زمین کی واضح شکل اور اس کی سطح کی خد و خال دیکھنے کے لیے گلوب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گلوب کی مدد سے ہم زمین پر خشکی اور پانی کی تقسیم کے حصے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ گلوب پر خطوط طول بل اور غرد بلد جال بنا ہوتا ہے۔ گلوب پر پوری دنیا کو ایک نظر میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ اپنے بنے ہوئے محور پر گھوم وہ بھی سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی آفسوں میں وہ میز کے اوپر اس طرح وہ پڑا ہوتا ہے، آفس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا یہ، ہاں یہ آپ کے سامنے وہ کتاب پہ دیکھو نا، وہ نظر بھی آ رہا ہوگا، اس طرح یہ گھوم بھی سکتا ہے۔ اس میں یہ جو کلر ہے نا، یہ اس طرح نیلا سا، تو یہ کیا ہے، یہ پانی ہے، اور باقی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ خشکی ہے، یہ سارے کے سارے ممالک ہیں، سمندر، ہاں سمندر، ہاں پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا۔ اب نقشہ، میپ کسے کہتے ہیں؟ نقشہ زمین کی پوری شکل یا کسی خاص حصے کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی بھی کاغذ یا ہموار سطح پر بنایا جاتا ہے۔ نقشہ محلے، شہر، صوبے یا ملک کی کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے۔ نقشے کی مدد سے ہم پتہ چلتا ہے کہ کون سی مقام کہاں پر وہ واقع ہے۔ آپ کے گھر کا بھی نقشہ ہوگا، آپ کے علاقے کا بھی نقشہ ہوگا، ملک کا بھی نقشہ ہوتا ہے، اور پورے کائنات جس طرح زمین وغیرہ ممالک وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کا بھی، زمین کا بھی وہ ایک نقشہ وہ ہوتا ہے۔ اب آپ آ جائیں، یہ جو سائٹ پہ لکھا ہے نا کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، تو یہ لکھا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا، اور سب سے چھوٹا بحر جو ہے نا وہ سمندر ہے، وہ بحر منجمد شمالی ہے، آرکٹک اوشن جس کو وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اہم ہے، اس کو بھی ساتھ وہ نوٹ کر کے، سب سے چھوٹا بر اعظم وہ ہے، اور سب سے چھوٹا سمندر جو ہے نا وہ بحر منجمد شمالی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر نیچے آپ دیکھیں نا، یہ جنہوں نے آپ لکھا اور بھی ہے کہ زمین کا تقریباً 71% حصہ پانی اور تقریباً 29% حصہ وہ خشکی پر وہ مشتمل ہے، اور اسی 29% حصے میں یہ سارے کے سارے یہ ممالک وہ آباد ہیں اس حصے پر، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کانٹیننٹس جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بر اعظم یعنی خشکی کا بڑا حصہ۔ زمین پر خشکی کے بڑے حصے کو بر اعظم وہ کہتے ہیں۔ بر کا مطلب خشک زمین، جبکہ اعظم کا مطلب ہے بڑا ہے۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں۔ اب اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ ٹوٹل بر اعظم کتنے ہیں، 7 ہیں۔ ان بر اعظم کے نام وہ یہ ہے، اب دیکھو، ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، اور اس طرح ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ، آسٹریلیا، اور ان میں سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا جو ہے نا، میں نے کہیں پر میرے پاس لکھا بھی ہے، اب یہاں پر ہے یعنی 29% حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ کتنے حصے پر؟ 20، ہاں حصے پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ بر اعظم ٹوٹل 7 ہے نا، اس کو نوٹ کر لے کہ یہ 7 یہ بر اعظم وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی بڑا حصہ، یہ نیلا رنگ پانی 71%، اور پیلا رنگ جو ہے نا خشکی، یہ 29% ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے؟ اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا۔ اب نیچے آ جائے، بحر، اوشن۔ ایک ہوتا ہے نا بحر ہوتا ہے، اور ایک سی ہوتا ہے۔ سی کو بحیرہ کہا جاتا ہے، اور بحر جو ہے نا یہ اوشن، سمندر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتا ہے پانی کا بڑا حصہ بحر اوشن کہلاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بحر الکاہل پیسیفک اوشن ہے۔ اس کو بھی نوٹ کر لے، جو دنیا کی جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا ہے۔ 5 بحروں کے نام بھی ہیں، مطلب بحر ٹوٹل کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ نمبر 1
پیسفک بحر الکاہل، بحر قیانوس، بحر ہند، بحر منجمد جنوبی، بحر منجمد شمالی، اور اس طرح ہاں یہ ٹوٹل کتنے ہو گئی؟ یہ 5 ہو گئی. یہ 5 جو ہے نا یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ سمندر ٹوٹل 5 ہے اور بر اعظم ٹوٹل کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ 7. وہ 7 ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہم نے اس میں چھوٹا کون سا ہے، بڑا کون سا ہے، اور سمندروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا کون سا ہے اور چھوٹا وہ کون سا ہے، اور بر اعظم میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا کون سا ہے اور چھوٹا وہ کون سا ہے. اچھا، نقشہ اور اس کے عناصر. یہ نقشہ اور اس کے عناصر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ نقشہ کن چیزوں سے بنتا ہے، یعنی جو چیزیں ہوں گی تو نقشہ ہوگا، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوگا تو نقشہ نہیں کہلائے گا. یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ دیے ہوئے نقشے کو غور سے دیکھیں، اس پر نقشے کے عناصر دکھائی گئے. نقشے کے عناصر کو نقشے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. حدود، بارڈر، سمتیں، یعنی جو سمتیں ہوتے ہیں، جو اطراف جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اطراف. یعنی مثال کے طور پر یہ جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، اور اسی طرح مغرب ہے یا مشرق ہے، دایاں ہے طرف ہے، بایاں طرف ہے، تو اس کو اطراف وہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے علامتی فہرست بھی ہوتا ہے نا، علامتی فہرست، جس سے ایک چیز کی کیا ہوتی ہے، وہ پہچان ہوتی ہے نا، علامتی، اس میں کچھ علامات بھی ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے عنوان بھی ہوتا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہے، جس کو ہم ٹائٹل بھی کہتے ہیں. پیمانہ بھی ایک ہوتا ہے، پیمانہ. اور نقشے کی یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، یہ عناصر ہوتے ہیں. ذیل میں نقشے کے عناصر کے بارے میں معلومات فراہم وہ کی گئی ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ بولٹس جہاں لکھ کے یہ جو عناصر ہے نا یہ ظاہر کرتے ہیں بی سے مراد بارڈر ہے جہاں یہ ہوگا، اور باقی یہ جو لکھ کے ہے نیچے یہ سارے کے سارے لکھ کے کیا ہے، وہ عناصر ہے. اب نیچے انہوں نے وہ نقشہ بھی دیا ہوا ہے پاکستان کا، جو ہے نا وہ ایک نقشہ لکھا، اس میں اطراف میں بھی ہے اور سارا کچھ سمتیں جتنی بھی چیزیں ہیں نا کہ اس میں بحیرہ عرب کہاں واقع ہے، افغانستان کہاں، بھارت کہاں، یہ سارے کے سارے یہاں پر وہ مینشن کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے حدود، بارڈر. نقشے کے چاروں اطراف کے کنارے اور اس کی حدود بتاتے ہیں کہ نقشہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتے ہیں. نقشے کی حدود سے نقشہ وہ واضح وہ ہوتا ہے. اب نقشہ آپ دیکھیں، یہ لکھا ہے جیسے کہ شمال ہے اور ایک جنوب ہے، اور ایک شمال مشرق ہے اور ایک شمال مغرب ہے. آپ لوگوں نے قرآن مجید میں وہ صورت میں دیکھا رب المشرقین و رب المغربین، کے جو 2 مشرقوں کا رب ہے اور جو دو مغربوں کا رب ہے. تو سوال ہوتا ہے کہ مغرب تو ایک ہے اور مشرق ایک ہے، تو 2 مشرق کہاں سے آ گئے، 2 مغرب کہاں سے آ گئے؟ اس کا جواب تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ مشرق بھی اس طرح تو ہے نا کہ ایک شمال مشرق ہے اور ایک جنوب مشرق ہے، اور اس طرح مغرب بھی کون سا ہے، ایک شمال ہاں شمال ہے مغربی اور جنوب. تو یہ ہاں تو یہ مغربین بھی ہو گئی، اور اس طرح کیا ہو گئی، اس طرح مشرقین وہ اس طرح وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر اس کے بعد سمت. آپ دیکھ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے اہم ایک خاص سمت میں سفر کرتے ہیں، یعنی شمال، جنوب، مشرق. یہ جس طرح ہم نے بتا دیا نا کہ اس کو سمتیں اور